یہ ایک ایسا نشانہ ہے جو کبھی اپنے ٹارگٹ کو مس نہیں کرتا. اور اگر آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہر کام کر دیا مصیبت سے نکلنے کے لیے مگر تہجد کی نماز کنسسٹنٹلی نہیں پڑھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. اور تیسری چیز وَمَنْهَاتًا عَنِ الْإِثْمِ کہ یہ وَمَنْهَاتًا عَنِ الْإِثْمِ اسم کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہوں سے انسان کو دور کرتا ہے. وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ اور گناہوں کو دھونے کا باعث بن جاتا ہے. So if your past scares you, tahajjud is for you. If you want to leave a sin, وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ if you are attracted towards women, if you are addicted to drug یا porn addiction ہے یا کوئی particular sin ہے یا کوئی secret sin ہے جس میں آپ involved ہیں, چاہے outward ہے یا inward ہے یا public ہے یا secret ہے, this tahajjud prayer is for you. وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ کہ یہ گناہوں سے انسان کو دور کرتا ہے اور یہ خطا کاروں کو جو لوگوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر دیا ان کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. So it is your go-to area, this is your go-to prayer جس میں ہمیں جانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ جبریل امین آئے اور کہا, اللہ کے نبی نے کہا کہ آتانی جبریل علیہ السلام, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں علیہ السلام, آتانی جبریل علیہ السلام فقال یا محمد عیش ما شئت فإنک میت. اے محمد آپ رہیں جب تک زندہ رہنا چاہتے ہیں, لیکن ایک دن آپ کو رب سے ملنا ہے, ایک دن آپ وفات پا جائیں گے. وحبب من شئت فإنک مفارقہ, جس سے آپ مرضی محبت کرنا چاہتے ہیں آپ کریں, لیکن ایک دن جدائی کا وقت آ جائے گا. اور مفارقت یعنی your meetings, your love will be followed by a departure. وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ, جو کام آپ نے کرنا ہے کریں, اس کا بدلہ ملے گا. ثم قال یا محمد, اور پھر کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, شرف المؤمن قیام باللیل. ایک بات یاد رکھیں کہ جو مومن کا شرف ہے اور آنر ہے اور ڈگنیٹی ہے وہ کس چیز میں ہے؟ قیام اللیل میں. وعزہ الاستغناء من الناس, استغناء عن الناس, اور اس کی جو عزت ہے, جو اس کی تکریم ہے, وہ لوگوں سے غنی ہونے میں ہے, یعنی لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہونے میں ہے. سبحان اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام بڑے ایک برادرلی طریقے میں, ایک بیسٹ فرینڈ کے طرح سے ان کے پاس آ کے, اور نو ڈاؤٹ جبریل واز ون آف دا بیسٹ فرینڈز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, آگے ڈفرینٹ باتوں کی بتاتے ہیں ان کو, اور کہتے ہیں کہ لیکن جان لیں کہ جو مومن کا شرف ہے نا, اور عزت ہے اور آنر ہے, وہ قیام اللیل میں ہے, اور لوگوں کی جو رسپیکٹ ہے وہ لوگوں سے غنی ہو جانے میں ہے. سو بات کیا ہے کہ جو لائف کا کرکس ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے, اس کو وہ آنریبل ہو, وہ سکسیسفل ہو, اور ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں, تو کیا کریں؟ قیام اللیل کی نماز پڑھیں اور لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہ رہیں. And this is an honor Allah will publicize even if you don't want it. اللہ لوگوں میں اس کو پھیلا دیں گے. اگر کوئی شخص قیام اللیل پڑھتا ہے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے اور اس کو آنر اور تکریم بخشیں گے. یہ اللہ کا ایک اصول ہے. سعید ابن مسیب کہتے ہیں قیام اللیل کے بارے میں, کمال کہتے ہیں, قال سعید ابن مسیب رحمہ اللہ, ان رجل لا يصلي باللیل فیجعل اللہ فی وجہ نورا ویحبہ علیہ کل مسلم فیراہ من لم یراہ قط فیقول انی احب هذا الرجل. سید مسیب کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ ایک شخص جو اللہ کی رضا کے لیے قیام اللیل کرتا ہے, تہجد کی نماز پڑھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے میں نا نور کو بھر ڈالتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نا نور سے بھر دیتے ہیں, اور ہر مسلم اس بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس پہ یعنی وہ قیام اللیل کی وجہ سے ایک عجیب سا نور اینڈ بیوٹی ایگزامن کرتا ہے اور آبزرو کرتا ہے, اور پھر انسان اس محبت کی وجہ سے کیا اٹھتا ہے کہ واللہ انی احب هذا الرجل, کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے.
And this is what used to happen with the Salaf as well. امام وقی رحمہ اللہ جو کہ امام شافعی کے استاد تھے, امام وقی ابن جرح کہتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہی از این اینجل, ھذا ملک کریم, یہ فرشتہ ہے, یہ انسان نہیں ہے. وائی؟ بیکاز ہی یوزڈ ٹو پرے قیام اللیل. ابن سیرین رحمہ اللہ کو لوگ جب دیکھتے تو کہتے اللہ اکبر, سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ. وائی؟ بیکاز ہی واز سو بیوٹیفل with red cheeks and beautiful face, smart person. Why? He used to pray qiyamul layl. And some women from the past, جب اسے پوچھا گیا کہ تمہاری خوبصورتی کا راز کیا ہے, and they said کہ we pray qiyamul layl. Why? Because it beautified the faces. Although یہ main reason نہیں ہونا چاہیے انسان کا کہ I pray qiyamul layl to beautify, لیکن these are side benefits. No doubt جو شخص پڑھے گا qiyamul layl اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نصیب کریں گے ایسا. عطا رحمہ اللہ نے بہت کچھ کہا کہ جو شخص پڑھتا ہے اس کی آنکھوں میں جو ہے نا نور ہوتا ہے, اس کے چہرے پہ ایک وجاہت ہوتی ہے, اس کے جسم میں انرجی ہوتی ہے, اور جب وہ صبح اٹھتا ہے he wakes up full of energy and people love him like crazy. As we see stars on the sky کہ وہ چمک رہے ہیں, likewise جو آسمان کے فرشتے ہیں, جو اللہ کے مقرب ملائکہ ہیں, وہ اس زمین پہ بھی کچھ سٹارز دیکھتے ہیں. اور وہ سٹارز کیا ہیں؟ جن گھروں میں قیام اللیل کی نماز پڑھی جاتی ہے اور تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے اور اس میں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من اللیل حتی تتفرت قدماہ او حتی تتفتر قدماہ, جب تک آپ قیام اللیل پڑھتے تھے جب تک کہ آپ ایک قدم جو ہے نا سویل کر جاتے اور پھٹ جاتے, کریکس پڑ جاتے ہیں ان میں. تو میں انہیں کہتی فقلت له لم تصنع هذا یا رسول اللہ وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. یا رسول اللہ آپ اتنی کوشش کیوں کر رہے ہیں, اتنی ایفرٹ کیوں کرتے ہیں, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا اکون عبدا شکورا, اے عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. سبحان اللہ, جس گھر میں 3 مہینے کے لیے آگ نہیں جل رہی, اور اشد بلاء عن الانبیاء, سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پہ آتی ہیں اور اللہ کے نبی پہ سب سے زیادہ آئیں, جس شخص نے جنازے اپنی اولاد کے اٹھائے ہوں, جس شخص کی ایک ہی زندگی میں ان کی بیگم بیوی محبوب خدیجہ الکبریٰ چلی گئیں, اور ان کی بیک بون جو ان کو سپورٹ کیا کرتے تھے ان کے چچا چلے گئے, اور اس کو عام الحزن کہتے ہیں. جس شخص کی زندگی میں ان کی قوم اور انہیں ان سے بائیکاٹ کر دیا اور ان کو گھاس اور چمڑے کھانے پہ مجبور کر دیا, جس شخص کو اپنے پیارے وطن سے اور شہر سے مکہ سے نکال کے ہجرت کرنی پڑی ہو, وہ شخص کہتا ہے افلا اکون عبدا شکورا, کہ عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو گے تو ہم مزید عطا کریں گے, لیکن تم کفر کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے. So I'm sure we guys are super motivated to feel these moments, and for these moments and seconds to arrive, so we could just stand up and pray کہ ہم اٹھیں اور آج رات کا انتظار کریں کہ ہائے یہ میں کب سے سوتا رہ گیا, میں کب سے اس اپرچونٹی کو مس کرتا رہ گیا, اور آج انشاءاللہ آج سے میں اس اپرچونٹی گریب کروں گا. But a few questions can come to your mind, and quickly I'll narrate those questions, which could be how much should we recite, کتنی تلاوت کریں قرآن کی. تو اللہ نے ہمیں گائیڈ کر دیا اور کہا کہ تم میں سے جو شخص رات میں کھڑا ہوتا ہے یعنی قیام اللیل کے لیے اور 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو غافلین میں سے نکال دیا جائے گا, اس کو غافلین کی لسٹ میں سے نہیں لکھا جائے گا. ہی از ناٹ فرام دا نیگلیجنٹ. جو شخص 100 آیات کی تلاوت کرتا ہے ہی از ریڈن فرام دا ڈیووٹ ورشپرز, جو کہ عابد ہیں, اللہ تعالیٰ کے ڈیووٹڈ ورشپرز ہیں. اور جو شخص 1000 آیات کی تلاوت کرتا ہے وہ مقنطرین میں سے لکھا جائے گا, یعنی those who gather the qintar. اب واللہ عالم what qintar is. So when we go to Arabic language and we see some of the opinions
One of them says کہ it is 4,000 gold dinars, کہ as if اگر جو شخص 1000 آیات کی تلاوت کر رہا ہے وہ ہر رات کو 4000 سونے کے سکے جمع کر رہا ہے اپنے لیے. And others say کہ it is huge and unknown amount of money. And others say کہ it is a bull's skin worth of gold, کہ جتنی ایک بل کی سکن ہوتی ہے worth of gold اتنا وہ کما کے لے جاتا ہے. لیکن الطبرانی، امام طبرانی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی موجم میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتا دیا کہ قنطار کیا ہے، اور فرمایا القنطار خیر من الدنیا وما فیہا. قنطرین نہیں، one singular قنطار، one قنطار is خیر من الدنیا وما فیہا. It is better than this world and everything it contains. And these people are written from the مقنطرین. ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ، اور آپ لوگ بھی دیکھ لیں کہ سورہ ملک سے، سورہ ملک سے تبارک الذی بیدہ الملک سے سورہ ناس تک اینڈ تک 1000 آیات بنتی ہیں. جو شخص چاہتا ہے کہ وہ مقنطرین میں سے بن جائے، اس کو چاہیے کہ وہ جز تبارک اور جز عامہ پڑھ لے، یعنی 29واں پارہ اور 30واں پارہ پڑھ لے، وہ 1000 آیات پڑھ لے گا. ایک اور کوشچن آ سکتا ہے کہ مائی میمورائزیشن از ویک، مجھے تو قرآن میں سے کچھ یاد ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کہتے ہیں فقرؤ ما تیسر من القرآن، پڑھیں جتنا آپ کو آسانی سے پڑھا لگ جاتا ہے. ایون اٹ از سورہ اخلاص، سورہ اخلاص اٹ از 1/3 آف دا قرآن یو ریسائٹنگ. عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ اپنے اسٹوڈنٹس کے پاس گئے تو ان کو ایڈوائز کیا اور کہا کہ قیام اللیل نہ چھوڑا کرو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ پڑھا کرو اس میں. اور پھر مثال دیتے ہوئے کہا کہ یعنی تھوڑا مینس کہ 1/3 آف دا قرآن پڑھ لیا کرو. they were shocked and say کہ یار عمر بن خطاب عبداللہ بن عمر کہ 1/3 آف دا قرآن it is too much. he said کہ recite سورہ اخلاص انشاءاللہ, it is 1/3 of the Quran. Even question is, even you tried to wake up for Tahajjud and you overslept, you dozed off, you couldn't wake up, پھر کیا بنا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یعنی تیاری کر کے وضو کر کے رات کو سوتا ہے اس نیت کے ساتھ الارم لگاتا ہے, یعنی میں اپنی الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھے گا اور وہ اپنا پورا پلان کرتا ہے, بٹ ہی ڈوزز آف, ہی couldn't wake up for تہجد. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ اتنے کیئرنگ ہیں, اتنے مرسیفل ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اس رات کے قیام اللیل کا اجر لکھ دیتے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا سونا جو ہے وہ صدقہ ہوتا ہے اس کے لیے, اور وہ ریوارڈ ملتا رہتا ہے. وہ انسان سو رہا ہے اور اللہ رب العالمین اس کا جو ہے نا ثواب لکھے جا رہے ہیں. Why? He was a person who used to pray. He was a person who intended to pray as well. And he was a person جو کہ سنسیئر تھا اور قیام اللیل کے لیے واقعی میں اس کی نیت تھی. لیکن وہ آپ کے میں اتنا نہیں تھا کہ ہر رات قیام اللیل کی نیت کرتا اور ہر رات ہی نہیں اٹھ سکتا. This is strange.